کہ ایک ہوا قائم ہو گئی جو بلا کا اعتماد تھا پی ڈی ایم کی حکومت کا، مسلم لیگ نون کا. فون کالز جو آپ 1.25 ارب کی بات کر رہے تھے 5 MPs کو دے دیے. ایک تو اینڈ آئی ول گیٹ ٹو دیٹ کہ وہ الزام اب آپ واپس لیں گے یا نہیں، یا از اٹ اسٹل اسٹینڈنگ. مگر فیصلہ کب کیا تھا؟ اسی دن فیصلہ کیا شام کو کہ بھئی آج ووٹ لے لیتے ہیں، یا پہلے سے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن پلان کیا تھا کہ ہم پہلے تو ریزولوشن پاس کرتے ہیں. ہمارا انیشلی گیم پلان ریزولوشن کا تھا. ہمیں یہ صرف یہ تھا کہ کیا کسی کو زبردستی روکا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں خطرہ یہ تھا کہ یہ روک دیں گے. تو بتایا کسی کو نہیں تھا کہ ہم نے اس دن ووٹ لینی ہے، بلکہ ہمارے چیف منسٹر پرویز الہی، ان سے بھی جب چڑیا گھر نے پوچھا کہ جی آپ کب، تو انہوں نے 2-3 دن کی ڈیٹ بعد میں بتائی، ہفتہ اتوار کیا گیا. ہاں، سو وہ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا. تو وہ ہوا کیا کہ ہم نمبرز فالو کرتے جا رہے تھے کہ اب کدھر کتنے پہنچے. یعنی میں یہاں بیٹھ کے جس طرح کوئی ٹیسٹ میچ کا سکور دیکھ رہا ہوتا تھا، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں اسمبلی میں. تو ہمیں 10 بجے اندازہ ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ووٹ لے لیں. شام 10 بجے؟ جی، رات کے 10 بجے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، بندے اکٹھے ہو گئے، سب آنا شروع ہو گئے بیسکلی. اینڈ یو فگر ٹک 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 سے تو بندے پورے ہو گئے ہیں، تو وی کین ٹیک اے ووٹ رائٹ ناؤ. ہمیں ایک کے اوپر تھا. اور دیکھیں، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایسی رات تھی جسے دھند نہیں پڑی، کیونکہ ہمارے 3-4 آ رہے تھے بڑی دور دور سے. اور اگر دھند ہوتی تو انہوں نے کبھی پہنچ ہی نہیں سکنا تھا. اس دن بادل آگے، دھند نہیں تھی. تو خیر اللہ نے بھی، اللہ کی مرضی تھی. تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی نہیں پتا تھا وہ اس دن ووٹ لینے جا رہے ہیں؟ آؤٹ سائڈ سوچا ہوا تھا، لیکن ہم نے یہ نمبرز کے اوپر سارے لگے ہوئے تھے کاؤنٹنگ کے، کیا نمبرز پورے ہوں گے. مونس نے بڑا رول پلے کیا. وہ بیٹھا ہوا تھا اسپین، ادھر سے وہ وہاں سے کالز کر رہا تھا اپنے ممبرز، کیونکہ اینڈ میں کیو لیگ کے ممبرز شارٹ ہو گئے تھے، ہمارے پورے ہو گئے تھے. حافظ زمار کا تو ہمیں لگ رہا تھا آئیں گے نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پھر کوئی 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں گئیں تاکہ کہیں راستے میں ہائی جیک نہ ہو جائے. یہ الزام بھی لگا تھا آپ لوگوں پہ کہ آپ پوری انتظامیہ یوز کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑوا کے ان کو باہر کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کے اوپر چھاپا نہیں، کسی کو فورس نہیں کیا گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف ڈر یہ تھا کہ دیکھیں، یہاں پولیٹکس میں ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. یہاں ہارس ٹریڈنگ یعنی پیسے دے کے لوگوں کو، یہ چھانگا مانگا کی سیاست کی کنٹینیویشن، یہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے نا جی، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ وقت بدل گیا. وہ کہتے ہیں یو اونلی کراس دا ریور ونس. پانی نکل گیا. وہ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ تھی. یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے. نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا؟ بالکل، دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو، خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 ورڈز. وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی، ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ، آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے، اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے، اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے، تو اس سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا، کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے. یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے.